میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ نے غور سے سننا ہے، پھر میں اپنی بات کی طرف آؤں گا. گیلف سروے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کی 30% 14 سے لے کر 35 ایج کے یوتھ ہیں. جناب اسپیکر، یہاں یہ سارے یوتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ممالک کو ان را مٹیریل کی ضرورت ہے. اس کو کسی ریاست کی را مٹیریل سمجھا جاتا ہے. جناب اسپیکر، 2022 میں 92,000 لوگوں نے پاکستان چھوڑا ہے. 2023 میں 7,65,000 لوگوں نے پاکستان چھوڑا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2024 کے صرف 3 مہینوں میں 8 لاکھ لوگوں نے پاکستان چھوڑا ہے. اور اس میں تمام وہ انٹلیکچول طبقہ شامل ہے جس میں ڈاکٹر ہے، جس میں فلاسفر ہے، جس میں رائٹرز ہے. اور جناب اسپیکر صاحب، اکارڈنگ ٹو گیلف سروے، پاکستان کے 100% لوگوں میں 70% لوگ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں. جب میری ایک پروفیسر سے بات ہو رہی تھی جو امریکہ کا تھا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے جیمز لوٹے ہیں، ہمارا ملک لوٹا ہے. اس نے کہا وہ بہت پہلے کی بات ہے، اب ہم تمہارے انٹلیکچول طبقے کو لوٹ رہے ہیں. ہمارے اس کانٹتار کے پیچھے بیٹھنے والوں کو اس یوتھ سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ انٹلیکچول طبقہ جا کے آکسفورڈ میں اپنا ریسرچ پیپر وہاں سے پبلش کرتا ہے، اور وہاں کے لوگ اب ہماری ذہانت لوٹ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس یوتھ سے شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ انسانی نفس کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اسے اچھی کام میں نہیں لگاؤ گے، یہ خود برا کرے گا. یہ نوجوان، اس کا خون گرم ہے، لاوی کی طرح جوش مارتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے کچھ کرنا ہے، کچھ تو کرے گا. لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو گن پکڑوا دی، کیونکہ یہ جو گن کا بزنس ہے، جو دہشت گردی کا بزنس ہے، یہ دنیا میں سب سے ٹاپ کلاس بزنس ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گن بہت سستی چیز ہے. اس کو پکڑا دو اور ایک خون پر، ایک قتل پر لاکھوں ڈالر لے لو. یہی سستی کاروبار ان کو ملی ہے جو اس کو بہت فائدہ دے رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، یہ بے روزگاری، غربت، افلاس لگتا ہے آپ کو کہ فطری ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بے روزگاری ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہاں کوئی روزگار نہیں ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ہمارے پیٹ میں 2 وقت کی روٹی ہے تو میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ یہ منرلز تو میرے ہیں، اس پر سب سے پہلا حق تو میرا ہے. میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ بم دھماکہ جو ہو رہا ہے، اس میں غرق ہو رہا ہوں، تباہ ہو رہا ہوں. میں ان سے پوچھوں گا کہ میری پیٹ میں جب کچھ ہونا، تب میں پوچھوں گا کہ تم مجھے اپنے ہی پیسوں سے، اپنے ہی ٹیکس سے کیوں مار رہے ہو؟ میں یہی سوال پوچھوں گا. میں ان سے جا کے کہوں گا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لیکن اب میں جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو. میں کہتا ہوں مجھے روٹی چاہیے، مجھے 2 وقت کی روٹی دے دو، میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے. اور جب آپ کی پیٹ میں کچھ نہ ہو تو آپ یہ نہیں پوچھتے مجھے آزادی چاہیے، مجھے اپنے منرلز میں، اپنے ریسورسز میں اپنا حصہ چاہیے. آپ یہ نہیں بولتے. آپ کے پیٹ میں کچھ ہے نہیں تو آپ بولو گے کہ مجھے 2 وقت کا کھانا چاہیے. اور انہوں نے تمہیں بے روزگار رکھا ہے، انہوں نے تمہیں ایسے ہی افلاس میں رکھا ہے. جناب اسپیکر صاحب، حکومت وقت ہوش کے ناخن لے. میں کچھ سجیشن دوں گا. پہلے اپنا حکومت یہ قبلہ درست کرے. ہونا چاہیے کہ ویکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہو کہ جہاں پر یہ طلبہ اور ان لوگوں کو ویکیشنل ٹریننگ دی جائے، جیسے آج کل چھٹیاں ہے. اور ایجوکیشن ریفارم کی جائے. آج کل جو آپ لاڈ مکالے کا یہ قانون دیکھ رہے ہیں،
یہ 75 سال پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے. وہاں سے کوئی چیز ایکسپائر ہو کے آتی ہے. خدارا ایجوکیشن ریفارم کی جائے اور اس میں یوتھ کے لیے اس کے حوالے سے کچھ نصاب شامل کیا جائے. یوتھ فوکس ایسے پالیسی بنائے جائے کہ جس میں یوتھ کے لیے کچھ تو ہونا. ایسی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں کہ جس میں یوتھ کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا. تو ایسے پالیسی بنائے جائے کہ جس میں جو 65% یوتھ ہے, جو 30% 35 تک کی ایج ہے, اس کا کچھ حصہ تو ہونا. اس کو اگنور کیا گیا ہے کیونکہ یہی طبقہ ہے جو انقلابات لاتے ہیں, یہی طبقہ ہے جو چینجز لاتے ہیں. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیجیٹل سکلز پر کام کرنا چاہیے. انڈیا میں لوگ کتنا پیسہ کماتے ہیں اس چیزوں سے. میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, گاڈ بلیس جسٹ پاکستان سیویلین. گاڈ جسٹ بلیس پاکستان civilian. God just bless you. God just bless us. God just youth parliament session. Thank you.